بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے ہمارا اللہ کے رسول اور ان کی پاکیزہ آل ہم سب کے محبوب اور ہمارے غوث اعظم حضرت سیدنا سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی علیہ الرحمٰن کے ذکر خیر کی نیکی سے جائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور پوری زندگی ان کی غلامی نبھانے، ان کی غلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نے ان کا خوب خوب صدقہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے سامنے اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی تفسیر سن لیتے ہیں اور اسی سے کچھ باتیں واضح ہوں گی، اور اس کے بعد میں مختصر انداز میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اور اس کے بعد میں کچھ ہم اور آپ کی کا ایک طرح سے ہوم ورک۔ اللہ نے سورہ طارق میں قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور آسمان کے ایک مخصوص ستارے کی قسم۔ اس مخصوص ستارے سے مراد وہ ستارہ ہے جس سے اللہ رب العزت شیطانوں کو زد و کوب فرماتا ہے۔ وہ تارا ٹوٹا، حضور کے چچا ابو طالب نے سوال کیا کہ یہ آج اچانک کیا ہوا ہے کہ آسمان سے جیسے گویا آگ کا گولا برسا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہے اور اس ستارے کا نام طارق ہے، اور یہ ستارہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے شیطانوں کو زد پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، آیت کریمہ نازل فرمائی، اور حضور نے جو کہا تھا وہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، آسمان کی قسم، طارق ستارے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق ستارہ کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسپیشل طور پر اس کا ذکر کیا، اور ان قسموں کے بعد میں اللہ نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی جو اس کا بڑا انعام ہے، اور وہ انعام یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی اللہ حفاظت نہ فرماتا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، نفس کا مطلب ہوتا ہے وہ مخلوق جس کے اندر حص و حرکت ہو، جان ہو، سانس ہو، اس میں صرف انسان شامل نہیں، دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے اللہ حفاظت نہ فرماتا ہو۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اعمال کی حفاظت فرمائی اور فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، اور دوسری تفسیر عمومی تفسیر ہے، یہ خاص تفسیر ہے، اور ایک دوسری عام تفسیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار، ہر جاندار، بھائی کو بند کر دو، آواز بالکل پلان کر دو، اور آپ حضرات سے گزارش ہے
थोड़ा खामोशी और संजीदगी का माहौल बनाएं ताकि हम इत्मीनान के साथ कुछ बातें सुन समझ सकें। मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ जोशीली बातें बोलूं और जोश और खरोश का मुजाहरा करूं, तो कुछ समझने समझाने वाली बातें हों तो उन्हें बहुत संजीदा माहौल में ही समझा जा सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि संजीदगी का माहौल और आवाज बुलंद करें। तो जी दोस्तों, दूसरी तफसीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार की हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा रखे हैं, जो फरिश्ते जानदार की हिफाजत फरमाते रहते हैं। और यही वजह है कि हम और आप इंसान, हम अपनी बात करें दूसरे जानदारों से हटकर, हम और आप खैर और खूबी के साथ 60-70 साल की जिंदगी पूरी कर लेते हैं। अगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारी हिफाजत ना करें तो हमारे लिए जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाए। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने तबअन हमारा मिजाज बड़ा नाजुक बनाया, यानी हमारे मिजाज में बड़ी नजाकत है। नजाकत इतनी ज्यादा है कि हम सब जानते हैं कि अगर तेज गर्म हवा चले तो हम कहते हैं कि लू लग गई, और तेज ठंडी हवाएं चले तो हमें जुकाम हो जाता है। यानी हम इतने नाजुक हैं कि हवा के झोंके भी तल्ख और शीनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है हमारी नजाकतों का आलम। दूसरी तरफ हमारी नजाकतों का आलम यह है कि हम चारों तरफ से जिन मखलूकात से घिरे हुए हैं वो मखलूकात हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे यहां पर पत्थर है, सीमेंट है, जो कुछ भी है, जाहिर सी बात हमसे ज्यादा ताकतवर। हमारे दाएं तरफ कोई पत्थर होगा, कोई लकड़ी, कोई लोहा, कोई पानी, कोई मिट्टी, जो कुछ भी है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसके मुकाबले में कमजोर हैं। और कमजोर इतने हैं कि कई बार हम सब सुनते देखते हैं कि एक इंसान कहीं से गिरा, मिट्टी पे गिरा और मर गया। यह है हमारी नजाकतों का आलम। लेकिन इसके बावजूद 60-70 साल की जिंदगी गुजार लेते हैं और कई बार बच बचा के जिंदगी गुजारते हैं। खास तौर पर हमारी अपनी जिंदगी में कई मर्तबा ऐसे हादसात पेश आते हैं कि हमें भी इस बात का एतराफ होता है कि आज तो मैं मौत के मुंह से बच के निकल के आया हूं। ऐसा कई मर्तबा हम अपनी जिंदगी में कहते हैं। हम कहते हैं आज तो मैं मौत से बाल बाल बचा हूं, आज तो पता नहीं कोई नेकी काम आ गई कि मैं मरते मरते बच गया। इस तरह की बातें हम अपनी जिंदगी में कहते रहते हैं और हर एक इंसान अपनी जिंदगी में इस तरह के हादिसात से जरूर गुजरता है जब वो मौत के मुंह से निकल के बाहर आता है। ये सच है कि नहीं? 60-70 साल की जिंदगी में ये लाजिमन होता है, एक बार नहीं बार बार होता है। अजीज दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कि मैं आज बाल बाल बच गया या मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूं, और ना हम बचते हैं ना मौत के मुंह से निकल के आते हैं। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आड़े आ जाते हैं तो हमारी जान बच जाती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर जानदार पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ मुहाफिज फरिश्ते, कुछ मुहाफिज मुकर्रर फरमा रखे हैं। वही मुहाफिज हमारी हिफाजत करते रहते हैं। हम सोते हैं तो गफलत का शिकार होते हैं, हम कई मर्तबा निहत्ते होते हैं, कई मर्तबा गफलत का शिकार होते हैं, और कई मर्तबा हमें किसी चीज का कुछ पता नहीं होता। जैसे हम सो रहे हों, खुदा ना खास्ता अगर उस वक्त हमें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, भले कोई शमशीर लेके भी आ जाए, तो क्या हमारे पास बचाव की कोई तदबीर है? हम तो खुद सो रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी मौत हमारे कितने करीब पहुंच चुकी है। कितने हशरातुल अर्द यानी कीड़े मकोड़े, जानवर, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हो सकते हैं जो हमारे सोते हुए हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई कीड़े मकोड़े, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, या मान लीजिए कि कोई भी जानलेवा चीज हमारे पास से सोते हुए नहीं गुजरती। बहुत सारी चीजें गुजरती हैं, बारहा ऐसे हादसा होते होते बच जाते हैं, वो बचते नहीं हैं। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ऐसी चीजों का मुंह घुमा देते हैं और हमारी जान बच जाती है। और ऐसा जिंदगी में बार बार होता है। इंसान समझदार है,
جو احساس کر لے کہ اللہ نے مجھے جان بخشی، اور ناسمجھ ہے وہ انسان جو ان چیزوں کو ہلکے میں لے لے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اسپیشل نعمت نہ سمجھے۔ یہ سمجھداری اور ناسمجھی کا کھیل ہے۔ اس کو اور ذرا سا بڑے لیول پر سمجھنا چاہے تو ہم ڈرائیونگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے، مان لیجیے یہاں سے آپ کو شملہ جانا ہے، آپ بائک کا ڈرائیو کر کے یہاں سے وہاں پہنچے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق، کھیل کود، انسان غفلت کا شکار ہو کے جس طرح سے بھی یہاں سے وہاں تک جاتا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سوار ہیں اور جن گاڑیوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے ہیں، وہ سب کی سب مشینیں ہیں، وہ سب کی سب بے جان ہیں۔ کہیں پر بھی چیزیں ڈس بیلنس ہو سکتی ہیں، کہیں پہ بھی بریک فیل ہو سکتا ہے، کہیں پر کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن آپ موت سے کھیلتے ہوئے، ادھر بھی مضبوط لوہا ادھر بھی مضبوط لوہا، اور آپ موت سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک چلے جاتے ہیں، خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں کئی مرتبہ لگتا ہوگا کہ ہم بڑے کمال کے ڈرائیور ہیں، ہم نے اتنا لمبا ٹریول کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی ہماری ڈرائیونگ میں کمال ہے اور نہ ہی انسان کو ذوق پالنا چاہیے۔ یہ موت سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کا اپنا کمال نہیں۔ کئی مرتبہ بہت قریب آتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور جان بچ جاتی ہے۔ جی جی بے شک بے شک، یہ مسلسل زندگی میں ہوتا ہے۔ اور موٹی مثال سے سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں حادثات نہیں ہوتے، بہت حادثات ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے رہتے ہیں، لیکن حادثات جتنے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم موت کا مرنے والوں کا ریشو دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ حادثات کے مقابلے میں مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر کسی کی موت کسی ایکسیڈنٹ سے لکھی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹل موت اس کا مقدر ہے، اسے کوئی نہیں ٹالتا، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرا، ہاتھ فریکچر ہو گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، پسلیاں سکڑ گئیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی، لیکن سر سلامت رہ گیا تو انسان کی جان بچ گئی۔ مان لیجیے کوئی انسان چھت سے گرا یا کہیں دور تیسری جگہ سے گرا، کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ میں ایسا ہوتا ہے، بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ کچھ نہ کچھ جسم کے حصوں کو چوٹ پہنچی، لیکن ایسی چوٹ نہ پہنچی کہ انسان کی جان چلی جائے۔ ہاں اگر کسی کی موت اس ایکسیڈنٹ میں لکھی ہوئی ہے تو ہوتی ہے، لیکن جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے لوگ گرتے ہیں، جتنے لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور جتنے لوگ مرتے ہیں، دونوں کو میچ کیجئے تو پتا چلے گا مرنے والوں کی تعداد بہت کم، ایکسیڈنٹ والوں کی تعداد بہت زیادہ۔ ان سب کو بچ جانا چاہیے تھا، بچاتا کون ہے؟ یعنی سر کو نیچے آ کے مر جانے سے ہاتھ کو بیچ میں لا کر کے ہاتھ فریکچر ہو گیا لیکن سر بچ گیا تو انسان زندہ رہا۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ بیچ میں آ گیا اور پاؤں بیچ میں آ گیا اور پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے انسان کی جہد گما دیتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب ذرا سا یہاں پر اللہ کے شکر و امتنان کا پہلو دیکھیں۔ انسان کو لگتا ہے جانے بیٹھے بٹھائے کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا، سلامت تھا، اچھا خاصا تھا، ہنستا کھیلتا ہوا تھا، دیکھو یہ پاؤں فریکچر ہو گیا، دیکھو یہ ہاتھ ٹوٹ گیا، اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اگر گہری نظر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، کریم تیری مہربانی، ہاتھ ہی ٹوٹا ہے، جان تو سلامت ہے۔ یہ اللہ کے شکر و امتنان کا پہلو۔ اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں یا بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے اللہ حفاظت نہ فرماتا، ہر جاندار کی وہ حفاظت فرماتا ہے، تب جا کے 60-70 سال تک گاڑی ٹائم پورا کر پاتی ہے، ورنہ ہوا کے جھونکوں سے بیمار ہونے والا انسان 70 سال کی زندگی گزار لے۔ زندگی آسان نہیں، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم زندگی کی مدت پوری کر پا رہے ہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو کہ ان کی بدولت ہماری جانیں بچی ہوئی ہیں۔
ہم سوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، نہلتے ہوتے ہیں، عجب عجب عالم میں ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ اپنے ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی برتتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح سے کسی سستی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر وقت چوکن نہ رہ کر کے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، تب جا کے ہماری جان بچتی ہے. یہ ہے ایک نظام. عزیز دوستو، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے پیرالل ایک اور نظام بنایا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ یعنی اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری جو باڈی محفوظ ہے، سیف ہے، وہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے ہماری باڈی سیف ہے. وہ ہماری باڈی گارڈ ہے، ان کی وجہ سے ہمارا جسم سلامت ہے. اسی طرح سے ایک مخلوق ہے جسے ہم جنات کہتے ہیں. یہ شریر زیادہ ہوتے ہیں، شریر کم ہوتے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ، طاقت بھی بہت زیادہ. اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں. اتنی طاقت ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جہاں جہاں رگوں میں خون دوڑتا ہے وہاں انہیں طاقت دی گئی ہے کہ یہ بھی رگوں میں دوڑ سکتے ہیں، شریانوں میں دوڑ سکتے ہیں. اسی لیے انسان کو حکم دیا گیا کہ انسان ان سے پناہ مانگے. من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس. انسان یہ کہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جنات اور انسان سے، ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. بڑے نقصان پہنچانے والے ہیں، انسان سے دشمنی رکھنے والے، جذبہ انتقام بہت زیادہ، اور تعداد میں بھی زیادہ ہے، شرارتیں بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور انسان کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے. کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی طاقتور مخلوق کے مقابلے میں انسان جو کمزور ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت کمزور، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک کا لیول کم ہے، اور جو دوسری طاقت ہے اس کے پاس پاور بھی زیادہ ہے، وہ دشمن بھی ہے، انتقام کا جذبہ بھی زیادہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اور یہ اشرف ہے، اشرف و اعلیٰ ہے، تو اس کا حسد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ محسوس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہذا جنات جو انسانوں کے پہلے سے دشمن ہیں ان کی دشمنی بہت زیادہ حسد میں چینج ہو جاتی ہے. اسی لیے ان کے حسد سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی، ان کے حسد سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی بات کہی گئی. نقصان پہنچا سکتے ہیں انسان، اور پاور اتنا ہے کہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. انسان کے سامنے کوئی انسان ہو تو انسان مقابلہ کرے، لیکن اگر انسان کے سامنے کوئی ہاتھی کی شکل میں آئے تو انسان اسے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. مقابل کی چیزوں سے مقابلہ ہوتا ہے، ہم جنسوں سے مقابلہ ہوتا ہے، دوسری قسم کی مخلوقات سے مقابلہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جنات کے پاس چونکہ پاور ہے، لہذا چاہے تو نظر آئیں چاہے تو نہ نظر آئیں، تو جنات اپنی اس طاقت کا مس یوز بھی کرتے ہیں اور انسان کو جیسے چاہتے ہیں ستاتے ہیں، انسان کو جیسے چاہتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، بلکہ انسان کا اپہرن کر لیتے ہیں، انسان کو غائب کر دیتے ہیں. کہاں غائب ہوا کوئی سراغ نہیں ملتا. چاہتے ہیں تو انسان کا مرڈر کر ڈالتے ہیں اور کوئی سراغ نہیں ملتا کہ کون سا انسان کہاں پر گیا. یہ اللہ رب العزت نے جنات کو طاقت دی ہے. اب عزیز دوست، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے پاور انہیں زیادہ دیا، مرتبہ انہیں زیادہ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے جسے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا. جس طرح سے انسان کی باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کی جنات سے، زمینی مصیبتوں سے، آسمانی مصیبتوں سے اور موسمی وباؤں سے حفاظت کے لیے ایک ریگولر نظام بنایا ہے جسے ولایت کا نظام کہتے ہیں. یہ بڑا نظام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ بلائیں نازل ہو رہی ہیں.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو بیدار فرمایا اور فرمایا یہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ آسمان سے اس طرح سے بلائیں نازل ہو رہی تھی، اٹھو اور خدا کی عبادت میں لگ جاؤ، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو کیا صرف حضور کے زمانے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی تھی؟ آج بھی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، آج بھی زمین سے بلائیں نکلتی ہیں، آج بھی موسم کے ساتھ بلائیں چلتی ہیں، وبائیں چلتی ہیں، بچاؤ کون کرے؟ جنات انسان سے زیادہ پاورفل ہے اور انسان کے دشمن ہے اور انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ جنات سے مقابلہ کر سکیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت ہے ولایت کی طاقت، دوسری طاقت ہے تقوی اور پرہیزگاری کی طاقت۔ ان دو طاقتوں کے علاوہ انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور نہ ہی سائنس کے پاس کوئی پیرامیٹر ہے کہ جس سے ان کی گرفت کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات انسان کی حفاظت کے لیے جو پوری چین کھڑی کی ہے، اس چین کا نام ہے ولایت کی چین، ولی ہونا۔ اور عزیز دوستو، یہی وجہ ہے اولیاء کرام کی زندگیوں کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک ہے بنیادی مقصد، ایک ہے ذیلی مقصد۔ بنیادی مقصد، کوئی بھی ولی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے یا اس لیے ولی اللہ اپنے آپ کو وقف کیے رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو دین اسلام کی طرف ہدایت دینا۔ اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو جہنم کا شکار ہونے سے بچانا، اور دوسرا مقصد اللہ کے ولیوں کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت سے بھی مراد افضل ترین خدمت جو عام لوگ نہ کر سکیں اور جو اولیاء اللہ کے صدقے میں اسپیشلی ہو جاتی ہے، وہ خدمت ہے اللہ کی مخلوق کو جنات کے حملوں سے بچانا، اللہ کی مخلوق کی زمینی، آسمانی، موسمی، فضائی ان بیماریوں سے، وباؤں سے حفاظت فرمانا، یہ اللہ کے ولیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب وہ زمین کا سروے کریں گے تو ہم یہ پائیں گے جو شہر جتنا بڑا، جو شہر جتنا پرانا، وہاں اولیاء کرام کی تعداد اتنی زیادہ۔ دلی جہاں راجدھانی ہے وہیں ولیوں کا شہر بھی ہے، اور اس کا ریزن ہے بڑا شہر، بڑی آبادی، زیادہ تعداد میں اللہ کی مخلوق کی حفاظت کی ضرورت، تو اللہ رب العزت نے اتنی ہی تعداد میں اہل اللہ پیدا فرمائے، اور ان اہل اللہ سے کبھی کوئی زمین خالی نہیں رہتی۔ آج بھی ہوں گے، اپنے اپنے کام میں مست ہیں۔ اور یہ جو اللہ والوں کے مزارات ہیں، یہ دراصل ان وباؤں سے، جنات کی مصیبتوں سے، موسمی، فضائی ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے پولیس کی چوکیوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ چوکیاں نہ ہوں، ان اللہ والوں کے آستانے اور ان کے مزارات نہ ہوں، جنات ہمیں زندگی کی ایک ساتھ ٹھیک سے نہ لیں۔ یہ ہے اولیاء کرام کی ضرورت۔ ہمیں کئی بار لگتا ہوگا کہ کوئی مزار کیوں ہے، یا ہمیں کئی بار لگتا ہوگا کہ کسی مزار پہ جا کے چند پھول چڑھا دیے اور ان کا سالانہ عرس منا لیا، اور ہم نے مان لیا کہ ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ باقی باللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ یہیں تک پہنچے، لیکن یہ اہل اللہ کوئی کہیں سے چلا کہاں پہنچا۔ ہر عام طور پر اولیاء کرام کی زندگی میں ہم بھی پائیں گے کہ وہ کہیں کے رہنے والے تھے، کہیں ان کا مدفن ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ اور بہترین مثال غریب نوازی کو دیکھ لیں، رہنے والے تھے ایران کی سرزمین کے، سنجر کے، وہ جانتے بھی نہ تھے کہ بھارت کہاں ہے، کس طرح کا نقشہ ہے، کس راستے سے جانا ہے۔ انہیں تو نقشہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانا ہے، یعنی انہیں بھارت سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں تو بھیجا گیا ہے۔ اور جس سے بھیجنے والا خود اللہ کا رسول ہو، اس کی زندگی کے مقصد چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جو عطائے رسول ہوں، ان کی زندگی کے مقاصد چھوٹے موٹے نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایک کام تھا اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا، اور ان کا ہمیشہ کا کام ہے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنا، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنا، اللہ کی مخلوق کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، جو مصیبتیں انسان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی، جن بیماریوں کو دوا دارو سے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے الگ نظام، باڈی کی حفاظت کے لیے پرشاسن کا نظام ناکافی ہے، اس کے لیے اللہ نے الگ نظام بنایا،
اور ان زمینی آسمانی بلاؤں سے، جنات کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے انسان کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے جس سے انسان اپنی حفاظت کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس اسپیشل سیفٹی کے لیے ایک ریگولر چین کھڑی کی ہے جسے ولایت کا نظام کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی کہیں کا قطب ہے، کوئی کہیں کا ولی ہے، کوئی کہیں کا ابدال ہے، کوئی کہیں کا اوتاد ہے۔ کیا مطلب ہے اولیاء کرام؟ بلکہ ہم یہ پائیں گے کہ کئی مرتبہ اللہ والوں کے مزارات پہاڑوں پر ہوتے ہیں، جن پہاڑوں پر آج بھی کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی رہتا وستا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 400 سال، 300 سال، 500، 700 سال پہلے اللہ کا ولی پہاڑ پہ جا کے کرتا کیا تھا؟ اور آپ ان کی زندگیاں کھنگالیں گے تو پائیں گے کہ کوئی بخارا کا رہنے والا ہے، کوئی ایران کا رہنے والا ہے، کوئی شامی ہے، کوئی یمنی ہے، کسی کی پیدائش کہیں پر اور انتقال دلی میں ہو رہا ہے، انتقال کسی اور شہر میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ بیکار نہیں ہے، ان کی زندگی کا نہایت عظیم ترین مقصد ہوا کرتا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا اور اللہ کی مخلوق کو ان وباؤں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اور عزیز دوست، اس پر میں دلیل بھی دوں گا۔ اس پورے نظام، یہ جو پورا ولایت کا نظام ہے، یہ پورا نظام جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے مان لیجئے ایک نارمل سپاہی سے لے کے ڈی جی پی تک ایک پوری چین ہوتی ہے، پولیس کی، پولیسنگ کی ایک پوری چین ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ با درجہ۔ اسی طرح سے پورا نظام جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، وہاں سرحدوں کی قید نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 غوث اعظم بنائے گئے۔ پہلے غوث اعظم رسول اللہ کے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے غوث اعظم وہ ہیں جن کے ذکر کی ہم نے محفل سجائی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے غوث اعظم ہوں گے قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں یہی 3 غوث اعظم ہوئے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جو بیچ کے غوث اعظم ہیں جن کی غلامی میں ہم اور آپ ہیں، ان کا زمانہ سب سے لمبا زمانہ، سب سے زیادہ لمبا زمانہ، سب سے وسیع زمانہ حضرت سیدنا سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ نام ہے عبد القادر جیلانی، لقب محی الدین۔ اور غوث اعظم ایک اسٹیج ہے، ایک ولایت کا اسٹیج ہے، ایک مرتبہ ہے۔ دنیا میں 3 ہی غوث اعظم ہوئے ہیں، اور غوث اعظم ولایت کا وہ مرتبہ ہے جو جسے چاہے ولایت دے اور جس سے چاہے ولایت چھین لے۔ بے شک بے شک عظیم ترین شخصیت حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، عراق کے بڑے بزرگ ہیں۔ غوث اعظم بھی عراق کے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی بھی عراق کے ہیں۔ اور سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک ریگولر بحث چلی تھی کہ غوث اعظم افضل ہے یا سید احمد کبیر رفاعی افضل ہے۔ ایک بحث چلی۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان محدث بریلوی کا ایک رسالہ ہے فرض الرفاعی یعنی شیخ رفاعی، اس میں آپ نے ثابت یہ کیا کہ حضرت سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی افضل ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ بحث چھڑ رہی ہو کہ وہ افضل یا غوث اعظم افضل، وہ بھی چھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سید احمد کبیر رفاعی۔ ایک شخص حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضور کہیں کی ولایت عطا کر دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہنے لگا بغداد سے۔ کہتے ہیں نادان، بغداد ہی سے تو پوری دنیا میں ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی کے در پہ جاؤ، جہاں کی چاہیں گے قطبیت دے دیں گے۔ یہ ہے سیدنا سید شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جسے چاہے ولایت دے، جس سے چاہے ولایت چھین لے۔ یعنی کچھ اولیاء کرام کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، نبیوں میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، رسولوں میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے، ولیوں میں بھی ہوتی ہے۔ سب برابر نہیں ہوتے، جیسے تمام انسان برابر تو نہیں ہے نا بھئی۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اگر 100 لوگ ہیں تو کیا سب ایک ہی جیسے ہیں؟ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی ناسمجھ ہے،
सबके अपने अपने मर्तबे हैं, अपनी अपनी पहचाने हैं। सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर फूल को अलग खुशबू दी है। औलिया इकराम के भी दर्जे होते हैं। हजरत सुल्तान औलिया गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीम तरीन वली है कि जिसे चाहे विलायत दे। आलम यह है कि अगर कोई चोर चोरी करने के लिए आए, भले चोरी करने की नियत से आया हो, गौस आज़म की निगाह विलायत उसे वली बना के भेज देती। ये शान हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मादरजात वली, यानी मां के पेट से वली बन के पैदा होते। और उसका वाकया हम और आप सब ने सुना होगा। जब बचपन में खेलने के लिए जाते थे तो आवाजें आती थी, बेल जानवर आवाज दे के कहते थे, अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए, यानी खेल कूद तुम्हारा काम नहीं है। यह हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मां के पेट से वली बन के पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल इल्म हासिल किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मुसलसल इल्म हासिल किया। और ये बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, जो अपने आप को कादरी कहते हुए फख्र महसूस करते हैं या अपने आप को गौस आज़म की गुलामी में शामिल करते हैं, कि जब सरताज औलिया सुल्तानुल औलिया मां के पेट से वली बन के पैदा होने वाली शख्सियत दुनिया में आने के बाद में इल्म हासिल कर रही है, हम और आपको भी इल्म के अलावा कोई चारा नहीं है। हम और आपको भी इल्म बहरहाल हासिल करना चाहिए। और इल्म से मुंह मोड़ करके हम चाहें कि अल्लाह वालों के महबूब नजर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीम तरीन वली है, जो पूरी कायनात का निज़ाम विलायत कंट्रोल करते हैं। जिसे चाहते हैं, जहां की चाहते हैं विलायत अता करते हैं, जिसे चाहते हैं कुतुबियत अता करते हैं। यानी जिस तरह से डीजीपी होता है, पूरे स्टेट की पुलिस उसके अंडर में होती है, उसे कंट्रोल करना होता है, उसे जिम्मेदारियां देनी होती हैं, उसे मसाइल से निपटना होता है। विलायत के इस निजाम से निपटने वाली शख्सियत और विलायत के इस निजाम को कंट्रोल करने वाली शख्सियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से, और जब इतना पावरफुल कोई होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शान यूं मुमताज फरमाता है, हुक्म होता है कि वो ऐलान करे। फरमाते हैं, नजर बिला बिलादिल्लाहि जमा तखलदलत अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह की इस ममलकत को, अल्लाह की बादशाह को, इस दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे कोई शख्स अपने हाथ की हथेली पे रखा हुआ राई का दाना देखे। राई का दाना, हाथ की हथेली, क्या मतलब निस्बत यह है कि जैसे हाथ की हथेली बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले में राई का दाना बहुत छोटा है। गौस आज़म की निगाह बहुत बड़ी है, दुनिया का कद उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। और ऐसा क्यों? और राई का दाना हाथ की हथेली पे चिपक के नहीं रहता है। आप उसे इधर उधर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो जैसा करना चाहेंगे वैसे फूलता चला जाएगा। लेकिन अल्लाह वालों को पावर दिया जाता है कि वो जहां चाहे उथल पुथल कर सकते हैं, निजाम को तहवाला कर सकते हैं, किसी चीज को किसी कोई और शक्ल देना चाहे तो दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन महफूज तरीन बंदों को ये पावर अता फरमाता है। इसीलिए फरमाते हैं, जब भी कोई जमाना या कोई महीना तुलू करता है, तुलू होता है, महीना नया महीना नमूदार होता है, तो पहले मुझसे इजाजत तलब करता है और मेरी इजाजत के बाद तुलू होता है। और जब इस शान का किसी को बनाया जाता है तो उसके लिए माहौल भी कैसा होता है। मान लीजिए आपके मोहल्ले की कोई पार्षद है, वो जीत के आए, नॉर्मल इस्तिकबाल होगा। एमएलए का इस्तिकबाल उसके मुकाबले में बड़ा होगा, एमपी का और बड़ा। मान लीजिए सीएम वगैरह का इस्तिकबाल, उनका शपथ ग्रहण जो होता है, समारोह होता है, तो जैसा कद, जैसी पोस्ट, वैसा एहतमाम होता है। हर चीज का एहतमाम वैसा होता है, वैसा प्रोटोकॉल होता है, वैसी सलाहियतें होती हैं, वैसा ही मैनेजमेंट होता है। हजरत सुल्तानुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तियाज यह है, फरमाते हैं, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्या मतलब इस बात का? ये जो इतने बड़े लोग होते हैं, इनकी बातों का मफहूम बहुत वसी होता है। मतलब यह है, जितने भी औलिया किराम हैं, हर अली, हर वली ताबे फरमान है। किसी वली में मजाल नहीं कि गौस आज़म की फरमाबरदारी से इनकार कर सके,
یا غوث اعظم کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب کو ادب رکھنا ہے، سب کو ولایت تسلیم کرنی ہے، سب کو آقائی اور مولائی تسلیم کرنا ہے، اور سب کو ان کی غلامی میں رہنا ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ولی ہوتا ہے، ولی کے اوپر نبیوں کا سایہ ہوتا ہے. یوں اوپر انبیاء کرام ہے، نیچے اولیاء کرام ہے. ہر ولی پر کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے. مطلب سایہ ہونے کا کہ ہر نبی ولی کی زندگی میں کسی نہ کسی نبی کا پرتو نظر آتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر ولی پر کسی نہ کسی نبی کا اسپیشل سایہ ہے. اس کی روحانی تفسیر ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے ایک پیر ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے. مرید کو جو کچھ ملتا ہے پیر کے ذریعے سے ملتا ہے. یعنی دنیا میں ہوں گے بڑے بڑے لوگ، لیکن مرید کو تو جو کچھ ملنا ہے، مرید کے گھر میں جو پانی آنا ہے اسی ٹوٹی سے آنا ہے جو اس کے گھر میں لگی ہوئی ہے. اور ہمارے گھر میں کون سی ٹوٹی لگی ہوئی ہے؟ اپنے پیر صاحب کی لگی ہوئی ہے. تو جو بھی فیض آئے گا تھرو پیر صاحب آئے گا. یہ اصول ہے. اسی طرح سے اولیاء کرام کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ کون ہے. ولیوں کے لیے ولیوں میں بھی اسوہ ہوتے ہیں، ولیوں کے لیے نبیوں میں بھی اسوہ ہوتے ہیں. ولیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر اسپیشل فیضان مان لیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. آپ اسپیشل طور پر پڑھتا ہوں مان لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں تھی، جو کمالات تھے، جو اعجاز تھے، اللہ رب العزت اس ولی کو ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا حصہ عطا فرماتا ہے. اور اس ولی کے لیے ولایت کے دروازے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور زیادہ کشادہ ہو جاتے ہیں. جیسے مان لیجیے ایک پولیٹیکل نظام ہوتا ہے تو چند بڑے منسٹر ہوتے ہیں، اور ایک بڑے منسٹر کے اندر میں بہت سارا نظام، ایک ریگولر نظام ہوتا ہے. ریگولر نظام ہوتا ہے. تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ انبیاء کرام کے پرتو ہوتے ہیں، انہی انبیاء کرام کے ان کو ماتحت رہنا ہوتا ہے. اسی طرح سے اولیاء کرام پر اولیاء کرام کا بھی سایہ ہوتا ہے. یعنی چھوٹے ولی پر بڑے ولی کا سایہ ہوتا ہے. اس ولی سے اسے اسپیشل فیضان ملتا ہے. مان لیجیے اگر کسی کو حضرت خواجہ باقی باللہ کی غلامی دے دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے وہ بندہ چاہے اجمیر جائے کہ نظام الدین اولیاء کے یہاں جائے کہ شیخ الدین یحییٰ منیری کے یہاں جائے کہ بغداد جائے، جس کا حصہ خواجہ باقی باللہ کے یہاں ہے اسے اسپیشل حصہ تو وہیں سے ملے گا. یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ پورا نظام ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم کا امتیاز کیا ہے؟ غوث اعظم کا امتیاز یہ ہے، خود فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا قدم نشان قدم ہوتا ہے. میرے لیے جو نشان قدم ہے رسول اللہ کا نشان قدم ہے. یعنی جس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور مرسلین کے بیچ میں ممتاز ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اسی طرح سے سرتاج اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں میں ممتاز ہیں، چونکہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے فیض یافتہ ہیں، ان جیسا کوئی نہیں. یہ شان حضرت سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی. اب عزیز دوستو، غوث اعظم حضور کے فیض یافتہ، حضور کے مظہر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرتاج اولیاء، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقائی مسلم اور اولیاء کرام کی غلامی مسلم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معدل ذات ولی، اور غوث اعظم اس پورے نظام ولایت کو کنٹرول کرنے والی مین پاور شخصیت اور اہم ترین شخصیت، جہاں سے یہ پورا نظام کنٹرول ہوتا ہے. جو ولیوں کو کنٹرول کرے، جس کے تحت غریب نواز ہوں، وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ رب العزت جسے نوازنا چاہتا ہے وہی جانے کہ اسے کیا کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کس طرح سے دیتا ہے. وہ شخصیت حضرت سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی. اور ولیوں کا جو پاور ہے وہ صرف ولیوں پر نہیں چلتا، انسانوں پر نہیں چلتا، بلکہ پوری مخلوق ولیوں کے تابع فرمان ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟
اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل آسمان کے فرشتوں میں ندا کر دو کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ حدیث پاک میں حتی یوضع لہ القبول فی الارض، ایک وقت ایسا آتا ہے فیوضع لہ القبول فی الارض، اس بندے کو روئے زمین کا مقبول بندہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی پوری مخلوق اس بندہ خدا سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز نے بلایا تو انا صادر کوزے میں سمٹ آیا، یہ ہمارا چشمہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر کسی پہاڑ کو کہتے تو پہاڑ بھی ویسے ہی بات مانتا، زمین کو کہتے تو زمین بھی ویسی بات مانتا، جس کو جو حکم فرما دیتے۔ مخلوق کے اندر مجال نہیں کہ اللہ کے ولی کی نافرمانی کر سکے۔ سبحان اللہ، پوری روئے زمین کا مقبول بندہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے، جبریل اور آسمان کے فرشتے جسے اپنا محبوب بنا لے، روئے زمین کی عام مخلوق اسے اپنا محبوب بنا لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر غوث اعظم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سمجھیں کہ جناب ہم نے غوث اعظم کی محفل سجائی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبتیں پوری مخلوق کے دلوں میں بکھیر دی ہیں، ہم مجبور ہیں کہ ان سے محبت کریں۔ اگر ہم یہ اتنے یاد کرنے والے اور وفادار وفاشیار ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پردادا کی قبر کہاں ہے اور ہمارے لکردادا کا نام و نسب کیا تھا۔ عام طور پر کسی کو نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا شجرہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی، نہ ہمارے حافظے کا کمال، نہ ہماری وفاداری کا کمال۔ یہ ہمارا کام نہیں بلکہ اللہ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ جن بندوں نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے انہیں ایک مرتبہ بھی یاد فرما دیا تو اللہ جسے یاد فرما لے وہ مرتا نہیں۔ ہماری یاد کرنے کی حدیں ہیں، ہم یاد کرتے ہیں تو چند لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کسی طرح سے بھی یاد فرما لے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ ان کا حکم انسانوں پر بھی چلتا ہے، اولیاء پر بھی چلتا ہے، جنات پر بھی چلتا ہے۔ تو جنات پر کیسے چلتا ہے؟ ایک کتاب ہے قلائد الجواہر، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کے ولیوں کا ہم پر کتنا فیضان ہے۔ آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں یا ان سے کچھ نہیں ہو سکتا یا اپنے قبر سے مکھیاں بھی دور نہیں کر سکتے، یہ بدتمیزی کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ان کے احسانات سے سبکدوش ہونا ہر ایک کے بس کا سودا نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مان لیجئے اولاد نالائق ہو جائے اور اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے لگے تو کیا اولاد کے نالائق ہونے سے ماں باپ کا حق اٹھ جائے گا؟ ماں باپ ہی رہیں گے۔ ہم اولیاء اللہ کے ممنون ہیں، ان کے احسانات ہم پر ہیں تو رہیں گے، ان کا صدقہ ہے کہ آپ جنات کی بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، جنات ہمیں زندگی کی سانس نہ لینے دیں۔ اور ایسا ہوا بغداد میں، قلائد الجواہر میں لکھا ہوا ہے، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، کچھ سراغ نہیں لگتا، کون لے گیا، کہاں گئی، کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ، کچھ پتہ نہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک جگہ بتائی لوکیشن، فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، اور آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ وظیفہ پڑھنا، اپنے چاروں طرف حصار کر لینا، ٹھیک، اور فرماتے ہیں جب تم حصار کر لو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ تمہارے پاس سے فوج گزر رہی ہے، وہ فوج گزرتی رہے گی، تم نہ اسے گھبرانا نہ اسے بات کرنا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، پوری رات فوج گزرتی رہے گی، جب صبح کا وقت ہوگا تو فوج کا کمانڈر تمہارے پاس سے گزرے گا اور وہ تم سے پوچھے گا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟
تو اس سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تم سے بات کرنے کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے، اور پھر جو تمہاری ضرورت ہو اس سے کہہ دینا۔ وہ شخص گیا، اس نے ایسا ہی کیا، حصار کیا، بیٹھا، اس نے دیکھا کہ فوجیں گزر رہی ہیں، فوج پہ فوج، لمبی تھوڑی فوج، جس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، مسلسل گزر رہی ہے، پوری رات فوج گزرتی رہی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو فوج کا کمانڈر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے گزر رہا، اس نے جب اس شخص کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا فلاں تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو شخص نے کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہارے لیے یہاں بٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ کمانڈر اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اور ہاتھ باندھ کے کہتا میرے آقا نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مدعا سامنے رکھا کہ میری ایک بیٹی تھی جو غائب ہو گئی، اور میں نے یہ قضیہ، یہ مقدمہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رکھا، انہوں نے مجھے یہ طریقہ اور یہ تدبیر بتائی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی تو اس نے اپنے فوج جو گزر رہی تھی، شام سے گزر رہی تھی، فوج نے آواز لگائی کہ فلانا بنت فلاں کو کس نے غائب کیا۔ اس کی بیٹی کا نام لیا، اس کا نام لیا اور کہا فلانا بنت فلاں کو کس نے غائب کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سپاہی میری بیٹی کو لے کے حاضر ہوا۔ تو اس کمانڈر نے پوچھا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے علاقے میں تم نے کسی بچی کا اغوا کیا؟ تو وہ جواب دینے لگا، سپاہی کہنے لگا کہ میرا اس بچی پر دل آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو اغوا کر لیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کمانڈر نے وہیں پر اس سپاہی کا سر قلم کر دیا اور کہنے لگا جو شیخ عبد القادر جیلانی کے علاقے میں بدتمیزی کرے اس کی یہی سزا ہے۔ یہ کون کمانڈر تھا، کیسی فوج تھی؟ یہ انسانوں کی نہ فوج تھی نہ انسانوں کا کمانڈر تھا، یہ جنات کا نظام ہے، جنات کی فوج ہے، جنات کا کمانڈر ہے، جنات اٹھانے والے ہیں، اور جب جنات انسانوں کو اٹھا لے جائیں انسانوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ پولیس سی سی ٹی وی چیک کرا کے تھک ہار کے ہی بیٹھ جاتی ہے، اسے کوئی سراغ نہیں ملتا کہ انسان گیا تو کہاں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان سچ مچ غائب ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو جنات اٹھا لے جاتے ہیں اور آج اٹھا لے جاتے ہیں اور انسانوں کے پاس اسے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں۔ قربان جائے اسلامی تعلیمات پر پیغمبر اسلام نے کتنی باریکی کے ساتھ ہمیں باتیں بتائیں۔ اب میں بہت اہم باتیں کچھ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جنات کا پاور دیکھیں، جنات کس کس طرح سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر قربان جائے کہ انہوں نے کہاں جا کے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اب سنیں ترتیب اور باتیں۔ فرمایا گیا جب رات میں سو تو اپنا دروازہ بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کر لیا کرو، ورنہ تمہارے گھر میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ بتایا گیا حدیث پاک۔ کئی بار آپ نے شکایتیں سنی ہوگی، حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے، تجوری میں پیسہ رکھا ہوا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، کوئی آیا گیا بھی نہیں، چوری کے نشانات بھی نہیں، پیسے غائب۔ کیا کہیں گے آپ سے؟ کیا عظیم فرمان ہے میرے نبی کا۔ دروازہ پھیرو، دروازہ بند کرو سوتے وقت تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کرو تاکہ شیطان انٹر نہ ہو سکے، جنات کا داخلہ ہی بند ہو جائے۔ اور سنیں، استنجا کرنے کے لیے انسان جائے، حدیث پاک میں ایک دعا تعلیم فرمائی گئی، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ استنجا خانے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار خبیث جنات مردوں، خبیث جنات عورتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ استنجا کرنے جا رہے ہیں، جنات کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہ ٹھکانہ جنات کا ٹھکانہ ہے، اور جب انسان کو برہنگی کے عالم میں، ننگے پن کے عالم میں جنات دیکھتے ہیں اور ناپاکی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر قبضہ کر لے اور ہم کہیں جناب کل تو ٹھیک تھے، آج بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ بہکی بہکی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کی بتائی ہوئی ایک لائن کی دعا یاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جنات، حدیث پاک میں فرمایا گیا رات میں سونے سے پہلے اپنا چراغ بجھا دو،
گھر میں چراغ کو جلتا ہوا نہ رکھو، تمہارے گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی کہ جب انسانوں کی چہل پہل بند ہو جائے تو رات کی تاریکی میں اکیلے نہ نکلا کرو۔ حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی جانوروں کے سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو۔ حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ کون ہے وہ بھائی؟ رات میں جب چہل پہل بند ہو جائے تو اکیلے باہر مت نکلا کرو، اللہ کی خاص قسم کی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ جہاں نہ کوئی سائنس پہنچے، نہ انسان کے عقل پہنچے، انسان کی آنکھ کیا پہنچے، انسان کا کہ عقل بھی جہاں نہ پہنچے، وہاں میرے نبی پہنچے ہیں، نبی کی تعلیمات پہنچی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ امت کو نبی کی تعلیمات کی ویلیویشن نہیں معلوم۔ ہم کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب یہ دعا تو بڑی لمبی ہے، مشکل ہے، یاد نہیں ہوتی دعا تو یاد نہ کریں، اللہ نہ کرے، صوبار نہ کرے، اگر کل کے دن گھر میں کسی کو اس طرح کی کوئی شکایت ہو جائے اور پورا گھر جہنم بن جائے تو پھر آپ کو شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہو۔ مجھے بتائیں، اگر کسی کے ذہن پر جنات قبضہ کر لیں، ذہن اچک لیں، دماغ پر قبضہ کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے؟ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، انسان بڑا عجیب قسم کا انسان ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے پارٹی کر کے بڑے میاں تشریف لا رہے ہیں کہیں سے راستے میں، اور پھر جب سے گھر میں آئے بیٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے تو پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا جب انسانوں کی چہل پہل بند ہو جائے تو اس طرح سے اکیلے نہ نکلا کرو، اللہ کی خاص قسم کی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے اور اس مخلوق کا توڑ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نبی کی تعلیمات کے علاوہ۔ میرے نبی نے تعلیمات عطا فرما دی ہیں، وہی استنجا خانے والی دعا کو بنیاد بنائیں۔ اے پروردگار خبیث جنات، مردوں اور خبیث جنات عورتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جن کے پاس ان دعاؤں کا ذخیرہ ہے، جن کے پاس قرآن پاک کی آیات کا ذخیرہ ہے، جن کے پاس اللہ کے کلام کا ذخیرہ ہے، ان کے لیے بچاؤ ممکن ہے۔ اور جن کے پاس نہ نبی کی تعلیمات ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شعور ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ انسان بچ پائے۔ ایک گھر میں اللہ نہ کرے آسے بھی خلل پیدا ہو جائے، ہم سب جانتے ہیں پورا گھر مضطرب ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون اور چین غائب ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم نشاندہی فرمائیے میرے پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات نے کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی اس شریر قسم کے مخلوقات، اس مخلوق پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں صرف نبی کی تعلیم کی بدولت۔ اور جاہل، ان پڑھ، لاپرواہ، غافل لوگ جو ان تعلیمات سے اپنی گھیرا بندی نہیں کر پاتے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی تعداد میں اولیاء کرام کی چوکیاں بنا رکھی ہیں کہ ان ولیوں کے صدقے میں دہلی کے کتب ہیں، دہلی کے ابدال ہیں، یہ اس علاقے کے بڑے بزرگ ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بڑے ولی اللہ ہیں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ صرف چادر اور سالانہ اس کے اولیاء کرام نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس کے مددگار اولیاء کرام ہیں۔ ان کے صدقے میں ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ جہاں سے یہ پورا نظام کنٹرول ہوتا ہے وہ برتری شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کا احسان پورے عالم اسلام پر ہے۔ ان کے جو اور احسانات ہیں کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کس طرح سے کی، دین کو زندگی کس طرح سے بخشی، وہ اپنی جگہ۔ ایک آخری بات سنیں، جس سال اسی کراچی جواہر میں لکھا ہوا ہے کہ جس سال حضرت غوث اعظم کا انتقال ہوا، بغداد کے گھر گھر میں جنات کی شکایتیں ملی اور جنات نے یہ کہہ کر کے اٹیک کیا کہ 40 سال تک اس بوڑھے آدمی نے ہمیں بغداد کے قریب پھٹکنے نہیں دیا، آج ہم 40 سال کا انتقام لے رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر یہ اولیاء کرام نہ ہوں ہماری جانیں محفوظ نہ رہیں۔ جس طرح سے ہمارا جسم اللہ کے فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے، اسی طرح سے ہم جو بہت ساری بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ ہیں اولیاء کرام کی بدولت محفوظ ہیں۔ عزیز دوستو، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ولیوں کے دامن کرم میں رکھا، اور دوہرے خوش قسمت ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہیں
جن کا کھاتے ہیں، جن کے صدقے میں محفوظ ہیں، ان کے گنگان بھی کرتے ہیں اور ان کی محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ لیکن وفاداری کی اصل نشانی صرف ذکر نہیں، وفاداری کی اصل نشانی ہے فکر کو زندہ کرنا۔ کسی بھی شخصیت سے محبت کی اصل دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ باد مردہ باد کر لیں، کسی بھی شخصیت سے محبت کی اصل دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس شخصیت کے مشن کو کتنا زندہ رکھا ہے، کتنا زندہ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم جاہلوں کے امام نہیں، علم کے امام کا نام ہے، جنہوں نے مسلسل قربانیاں دے کر، مسلسل عبادتیں کر کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کو نئی زندگی اور تازگی عطا فرمائی ہے، اور علم دین کو نئی جہتیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے علم، اور علم سے مراد دونوں طرح کا علم، ماڈرن ایجوکیشن بھی ہماری بڑی ضرورت اور اسلامک ایجوکیشن بھی ہماری بڑی ضرورت، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس دونوں ہی چیزوں کی کمی ہے۔ اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی سی دعائیں یاد نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی واجبات، شرائط اور فرائض کا علم نہیں، تو ہم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی گہری تعلیمات کا علم ہوگا؟ یعنی ہم ماڈرن ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہیں اور دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے میری بہت خصوصی گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے اور کچھ بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو آپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقوں کے لیے اچھے اسکول قائم کیجئے، ایسے اسکول جہاں پر ہمارے بچوں کی اسلامک شناخت بھی باقی رہے اور ہمارے بچے بھرپور کوالٹی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں، کوالٹی ایجوکیشن لے سکیں، اور اسلامک ایجوکیشن اعلیٰ لیول کی رہ سکے۔ اعلیٰ لیول سے مراد یہ ہے، میرے سامنے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھی والے، ان کا کام 10 سورتوں سے، چند دعاؤں سے نماز جنازہ اور دعائے قنوت یاد تھی اور کام چل گیا، درود فاتحہ آ گئی، کام چل گیا۔ لیکن انہی بزرگوں کے بیٹے اور ان کے پوتوں کا کام ان چیزوں سے اس لیے نہیں چلے گا کہ آج کا زمانہ سائنٹیفک زمانہ ہے، لوجیکل زمانہ ہے اور الہاد یعنی ایتھزم کا زمانہ ہے۔ آج کا بچہ ہو سکتا ہے اپنے دادا سے پوچھے کہ دادا جان اگر خدا موجود ہے تو سائنس سے ثابت کیجئے کہ خدا موجود ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، عجب پرفتن زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، جب لوگ صحابہ کرام پر کمنٹ کرتے ہیں، آپ امید کرتے ہیں کہ وہ زمانہ محفوظ زمانہ ہے، نہایت پرفتن زمانہ ہے، لیکن اس زمانے کا علاج چاہتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول اسلامک ماحول بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، ماڈرن ایجوکیشن بھی کوالٹی والی اور اسلامک ایجوکیشن بھی کوالٹی والی۔ یہی ہے ہمارے مسائل کا پہلا حل، اور ہمارے مسائل کا دوسرا بڑا حل سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اکارڈنگ ہمارے مسائل کا دوسرا بڑا حل یہ ہے، بھارت کا مسلمان پسماندہ اس لیے ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور پڑھا لکھا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پیسے نہیں اس لیے علم نہیں، علم نہیں اس لیے پیسے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھارت کے لوگ کی ترقی کریں اور ہماری بھی کچھ پوچھ گچھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگیاں ہماری آنے والی نسلیں عزت کی زندگیاں گزاریں، تو دہلی کے لوگوں کی تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، جو جتنا بڑا اس کی ذمہ داری اتنی بڑی۔ اگر آپ راجدھانی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھول جائیے کہ آپ سے قیامت کے دن بات پوچھ نہیں ہوگی کہ بھارت کے لوگ کس حال میں زندگی جی رہے تھے اور آپ کیا کر رہے تھے۔ جو جتنا بڑا اس کی ذمہ داری اتنی بڑی، اس سے بات پوچھ اتنی سخت۔ اس لیے ان دو مسائل پر فوکس کیجیے، بھرپور تعلیم کا ماحول بنائیے، پڑھنے لکھنے کا ماحول، جگہ جگہ مکتب قائم کیجیے، مکتب میں اچھی تعلیم دیجیے، اور جگہ جگہ اسکول یا کوچنگ سینٹر وغیرہ قائم کیجیے اور ان میں اچھی تعلیم دیجیے، کسی طرح کا کوئی کمپرومائز اس میں مت کیجیے، یہ ہے ہماری عزت کی ضمانت۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم یہ بھول جائیں کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا اور ہم سے باز پوچھ نہیں ہوگی۔ جس وقت امت کی جو ضرورت رہتی ہے اس وقت وہی کام کرنا افضل رہتا ہے۔ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے، جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبی بن گئی اور دوسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی تو دوسری مسجد بنائی بھی نہیں گئی۔ اب مدینہ میں میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا۔ وقت آیا قبرستان کی ضرورت پڑی گئی تو
पड़ी तो जन्नतुल बकी की जमीन खरीदी गई। वक्त आया मुसलमानों में कहत पड़ा, कहत का जमाना आया तो एक बाग वक्त किया हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और उस बाग को वक्त कर दिया कि जो भी इससे खाना चाहे खा सकता है, ताकि अल्लाह की मखलूक कहत से ना मरे। यानी जिस वक्त अल्लाह की मखलूक को जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त वही काम करना अफजल होता है। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा की बड़ी जरूरत है कि अच्छे स्कूल कायम किए जाए और अच्छे मकतब और मदरसे कायम किए जाए, और अगर ये दोनों काम हम नहीं करते या उम्मत को उसके पांव पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं करते, यानी उम्मत के रोजगार के लिए कोशिशें नहीं करते, तो हो सकता है हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना मुश्किल हो जाए। मैं उम्मीद करूं कि कुछ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। भूल जाइए कि गौस आजम सिर्फ इतने से जलसे से खुश होने वाले हैं। छोटे लोग होते हैं जो छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। जिसे पूरी कायनात की विलायत दी गई हो वो छोटे मोटे जलसों से खुश होने वाली शख्सियत नहीं है उस वक्त तक जब तक हम उनके मिशन को जिंदा ना करें। और उनका मिशन इल्म का मिशन है, उनका मिशन दावत दीन का मिशन है, उनका मिशन कुरान पाक की तालीम का मिशन है। तो यही है असल गुलामी और यही है असल में कादरी होना। अभी तो हम कह रहे हैं ना हम कादरी हैं, ये दलील नहीं है कादरी होने की। कादरी होने की दलील तो यह है कि वो कह गए कि हाँ ये कादरी है, और ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कुछ मेहनतें करनी पड़ती हैं। मैं उम्मीद करूं कि इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन की मैंने वजाहत कर दी है। इल्म के लिए मेहनत कीजिए और उम्मत को सरमायादार और अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। ये बेसिक जिम्मेदारियां हैं। उसके अलावा इस्लाही मुआशरा है, शादी ब्याह में फजूल खर्चों से बचाना, सादा जिंदगी गुजारना, अपने बच्चों की तरबियत पे अच्छी तवज्जो देना। जलसा चल रहा है, क्या मजाल कि हमारे बच्चे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की शरारत है, बेसिकली पेरेंटिंग की कमी है, अच्छी तरबियत की कमी है। और जो बच्चे यहां इत्मीनान से नहीं बैठ सकते, उम्मीद मत कीजिए कि वो स्कूल में भी बहुत इत्मीनान से बैठते होंगे, और उम्मीद मत कीजिए कि वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार बच्चे होंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बुनियादी चीजों पर जितना फोकस कर सकते हैं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको शऊर अता फरमाए, अपनी जिम्मेदारियों का वाकई एहसास अता फरमाए, और जिस तरह से हम दावा गुलामी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी गुलामी के आबरू रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके इमाम साहब के बारे में हज़रत मौलाना सद्दाम मिस्री साहब ने बताया कि बड़ी मेहनत करते हैं, मुखलिसाना मेहनत करते हैं। मैं यकीन से कहता हूं अच्छे लोग, मेहनती लोग और काम के लोग बहुत कम रह गए। बहुत अजब फितन जमाना है, हाई नफ्सी का जमाना है। ऐसे में अगर कोई अच्छा आदमी आपको हाथ लगा है तो उसकी जितनी कदर कर सकते हैं और जितना उससे अच्छा काम ले सकते हैं, जितना उसको सपोर्ट दे सकते हैं और जितना उससे सपोर्ट ले सकते हैं, मिलजुल के आगे बढ़िए। और अगर किसी तरह की कोई बातें आपस में पैदा हो जाए तो बातों को खत्म कीजिए, रफ्तार पकड़िए। हमारे पास वक्त नहीं बचा, दो दो साल की जिंदगियां हमारे पास नहीं है। हम 60-70 साल के गुब्बारे हैं और वो भी खैरियत के साथ गुजर जाए तो अल्लाह का शुक्र, वरना आज कब किसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपनी जिंदगी का जितना फायदा उठा लें और जितने अपने आखिरत दुनिया में रहते हुए कमा लें उतनी समझदारी की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम